محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اپنے نیک بندوں کے بارے میں ذکر کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن اللہ سے دوستی کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے قرآن مقدس کے اندر بتائیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زبان مبارک سے، یعنی حدیث مبارک کے اندر ساری باتیں جو ہے موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق اپنی جو زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو وہ کسی چیز سے جو ہے گھبراتا نہیں ہے، کتراتا نہیں ہے، کسی چیز سے جو ہے ڈرتا نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ خوف رکھتا ہے تو وحدہ لا شریک، یعنی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتی ہے کہ دنیا کے اندر چاہے تمہاری کتنی عمر ہو، 60 یا 70 80 90 یا 100 سال بھی ہو جائے یا 150 سال بھی ہو جائے، لیکن تجھے لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کے 2-3 آیت کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے میرے بندے تم کہاں تک بھاگو گے؟ اے میرے بندے تم کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، لیکن تمہارے پاس جو ہے ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام آ کر کے، ملک الموت جو ہے آ کر کے اور تمہاری روح کو جو ہے نکال لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور سب کا فیصلہ جو ہے وہ رد کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فیصلہ کو پاس کرے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہر انسان کو جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہر انسان کو جو ہے اللہ کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے اور اللہ کے پاس حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جیروں کو، جس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جان دیا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کا مزہ چکھنے سے پہلے آدمی کو سنبھل جانا چاہیے،
موت کا مزہ چکھنے سے پہلے آدمی کو جو ہے صحیح لائن کے اوپر اتر جانا چاہیے. موت کا مزہ چکھنے سے پہلے اللہ کو خوش کر لینا چاہیے. موت کا مزہ چکھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لینا چاہیے. موت سے پہلے جو ہے اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لینا چاہیے. محترم بزرگوں اور دوستو، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو وہ اللہ کا دوست ہو جایا کرتا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر مسلمان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، ہر انسان کو سمجھنا چاہیے جس کے اندر ایمان اللہ تبارک تعالیٰ دے رکھا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے رسول کا حق ادا کرو. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک تم اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، جب تک تم اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرو گے، تب تک تم جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. وانتم مسلمون. محترم بزرگوں اور دوستو، جب تک اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے مسلمان صحیح ڈھنگ سے مسلمان نہیں ہو پائیں گے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ بہت قیمتی زندگی ہے. یہ زندگی جو ہے ایک ایک سانس جو لے رہے، ایک ایک سانس کا جو ہے حساب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس دینا ہے. ایک ایک قدم جو اٹھا رہے، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ ہر قدم کے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اگر امتحان لینے کے اوپر آ جائے تو ہر قدم کے امتحان لے سکتا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوست، قرآن مقدس کے اندر ہے کہ سلام قول من رب الرحیم، کہ میں اس کو سلام کرتا ہوں جو میرا دوست ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں اور میں اس کو جو ہے اپنا بندہ مانتا ہوں، میں اس کو ایمان والا مانتا ہوں جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اوپر قرآن نازل کیا. اور وہ جو قرآن پڑھتا ہے تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر اعلان کیا کہ سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، کہ میں سلام کرتا ہوں، حالانکہ رب الرحیم ہے، اللہ پالنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن جو اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سلام کرتی ہے. اب اندازہ لگائیے، جو انسان قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ انسان کو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، چاہے معصوم بچہ ہو چاہے معصوم بچی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے سلام کریں گے. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پڑھنے والے کا درجہ بہت اونچا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا کہ میں اس کو سلام کروں گا اور میں اپنی طرف سے جو ہے اس کو جنت کا فیصلہ عطا کر دوں گا. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے. انسان کو جو ہے اللہ کا خوف جو ہے دل کے اندر ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے میں جو آیت پڑھی، پارہ نمبر 11 کی آیت پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے. اللہ کے ولی کو جو ہے کوئی چیز کا خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ دن رات جو ہے کبھی رکوع میں رہتے، کبھی سجدے میں رہتے، کبھی تسبیح پڑھتے، کبھی اللہ اللہ کرتے، یعنی ہر سانس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے. اور آج ہم جو ہے ہر سانس کے اندر کبھی اس کو گالی دے دیے، کبھی اس کو دھکا مار دیے، کبھی اس کو غلط کہہ دیے، کبھی اس کی چگلی کر رہے، کبھی اس کی غیبت کر رہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، جنا کرنے سے جو ہے بدتر انسان وہ ہے کہ کسی کی چگلی کرے. کتابوں کے اندر آتے، حدیث پاک کے اندر آتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنا سے بدتر جو ہے چگلی کرنے والا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج جو ہے ہماری گاڑی جو ہے اس طرح سے چل رہی ہے جیسے یہودیوں کی گاڑی چلتی تھی، جیسے یہودی لوگ جو ہے اپنی زندگی گزار رہے تھے اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. آج جمعہ ہے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن جمعے کے دن بھی جو ہے انسان جو ہے گھر سے نکلتا نہیں ہے. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. حالانکہ ایک نماز اگر چھوڑ دے جان بوجھ کر کے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں بہت سخت وعید قرار دیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیشہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے تو منافق ہو جاتا ہے. ہمیشہ اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو
محترم بزرگ اور دوستو، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے ولیوں کے بارے میں جو ہے اس کے ذکر کیے اور اس کی تعریف کیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ کیوں ڈرے گا دنیا والے سے، وہ کیوں گھبرائے گا کسی بادشاہ سے، وہ کسی کلندر کسی حکومت سے نہیں ڈرنے والے، اس لیے کہ وہ خود جو ہے اللہ کا متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے اور اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر سانس کے اندر جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، جو اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ اپنے اتنا قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں جہاں تک دنیا ہے اور جتنے بھی انسان ہیں، کسی نے پوچھا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سب کا دل کا حال جانتا ہے اور سب کے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 انگلی دکھائیں، 2 انگلی دکھائیں اور فرمائے دیکھو یہ 2 انگلی کتنے درمیان کے اندر ہے، یہ 2 انگلی جو ہے بہت کم فاصلہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کے اتنے اس سے زیادہ قریب رہتا ہے۔ اب اندازہ لگائے، چاہے چھپ کے وہ گناہ کرے، چھپ کے شراب پیے، چھپ کے زنا کرے، چھپ کے جھوٹ بولے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے دل کے قریب ہے، وہ زبان سے جو بولتا ہے اس سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، انسان کو جو ہے ہر انسان کو، مسلمان کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر جو ہے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیا، انہوں نے اللہ کی اطاعت کر لیا، اور جو اللہ کی اطاعت کر لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آیت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے کہ جو میرا دوست ہوتا ہے، جو میرا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے جو ڈرتا نہیں ہے، کسی سے گھبراتا نہیں ہے۔ اگر وہ چلتا ہے تو دنیا والے بھی جو ہے اس کے ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا والے بھی جو ہے اس کے قدم کو چومتے ہیں۔ آج محترم بزرگ اور دوستو، چاہے ہندوستان کے اندر کتنا بڑا بادشاہ آ جائے، لیکن آج بھی اللہ کے ولی جو ہمارے اجمیر کے اندر جو ہے آرام فرمانے والے ہیں، وہ آج بھی اس کے اوپر جو چادر چڑھائی جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کے قدم کو چوم لیتے ہیں، چاہے کتنا بڑا بادشاہ ہو، لیکن اللہ کے ولی تو ولی ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ دنیا والے جو ہے اس کے قدم کو چومتے ہیں، دنیا والے بھی جو ہے اس کو اللہ کے ولی کہتے ہیں، اور دنیا والے جو ہے اس کو نیک انسان کہتے ہیں۔ کوئی اللہ کے ولی کو جو ہے کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے خواجہ اجمیر شریف میں جو ہے اجمیر شریف کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پورے دنیا سے جو ہے، قسم خدا کی پوری دنیا سے جو ہے وہاں پہ آتے ہیں اور اس سے منتیں مانگتے ہیں، اس کے پاس دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے آگے جو ہے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے ولی کے صدقے میں جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے ولی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا والے بھی جو ہے اس کے قدم کو چومیں گے، اور آخرت کے اندر جو ہے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ آخرت کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ میزبان ہوں گے اور اللہ کے ولی جو ہے مہمان ہوں گے، کیونکہ ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسی آیت کو بڑھاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ارے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند اور سورج جو درہم برہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو یہ سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائیں گے، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سارے انسان اپنے پسینے کے اندر پگھل جائیں گے، سارے انسان کے جو ہے پسینے سے سرابور ہو جائیں گے، اور قیامت آ جائے گی، ایک انسان جو باقی نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، تاس ناس ہو جائیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند اور سورج جو ہے درہم برہم ہو سکتے ہیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے کلام کو جو ہے کوئی بدل نہیں
بدل نہیں سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسی آیت کو بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں، اس کے جو ہے درجہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسی آیت کو بڑھاتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کرتے ہیں کہ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے اللہ کے ولیوں کے اندر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، سب سے بڑی کامیابی جو ہے اللہ کے ولیوں کے اندر ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے ولی جو ہوا کرتے ہیں وہ بہت ہی زبردست متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء جو ہے دلی کے اندر آرام فرما رہے ہیں، مرکز کے قریب جو ہے اس کا مزار ہے۔ نظام الدین اولیاء جو ہے مرکز جو ہے اسی کے قریب جو ہے اس کے مزار ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر جو ہے آ گئے تھے، اور کتابوں کے اندر آتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر دن جو ہے 5000 جو ہے وہاں پہ جو ہے لشکر کھانا کھاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر 5000 جو ہے روزانہ لنگر لگتا تھا، روزانہ کھانا کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، دوپہر کا کھانا ہوتا تھا اور شام کو کھانا ہوتا تھا۔ اور جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہے وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے اور سب کو جو ہے اپنے مرید سے عرض کرتے تھے کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ اب اندازہ لگائے 5000 آدمی روزانہ کھائے تو وہاں پہ کتنی برکت ہو رہی ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہاں پہ پولیس گئی اور وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے فرمایا کہ اے خواجہ صاحب، یہ آپ جو 5000 کھانا کھلاتے تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کہاں سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ تم میرے آگے 1 قدم چلو میں تمہارے آگے 10 قدم چلوں گا۔ تم مجھے 1 مرتبہ پکارو میں تمہیں 10 مرتبہ پکاروں گا۔ تم مجھے جو ہے تو 1 مرتبہ سجدہ کرے گا، تمہارے 1 سجدے کی وجہ سے جو ہے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد جو ہے ساری پولیس کی ٹیم جاتی ہے اور فرماتے کہ حضرت یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ 5000 انسان کو آپ کھانا کھلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لو یہ چابی اور میرے روم کے اندر دیکھو کیا کیا ہے۔ کتاب کے اندر آتے ہیں کہ روم کی چابی دے دیتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنی کرامت دکھاؤں یا پورے گھر کو بھر دوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنی کرامت دکھاؤں یا پورے اس گھر کو جو ہے اناج سے بھر دوں؟ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ پولیس لوگ عرض کرتے ہیں کہ اپنی کرامت دکھائیے، آپ جو ہے اپنی بزرگی کرامت دکھائیے۔ تو فرماتے پولیس کو عرض کرتے کہ میرے آگے نہیں، آج تو محترم بزرگ اور دوستوں کوئی افسر آ جائے تو پورے سب انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے بڑا، کوئی مطلب انجینئر آ جائے، کوئی MLA آ جائے تو سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ ادب کے لیے رونا بھی چاہیے، جو اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کا ادب بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، وہ تو ولیوں کا ولی ہے، اس کے ادب کیوں نہیں کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے پیچھے آئیے اور اللہ کے ولی جو آگے چلیں گے۔ اور کیا فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء عرض کرتے کہ اے پولیس والوں، غور سے دیکھنا، اپنی آنکھ جو ہے جما کے رکھنا، اپنی نگاہ جو ہے جما کے رکھنا، اللہ کا ولی ہوں میں۔ محترم بزرگ اور دوستو، کیا فرماتے ہیں کہ ساری پولیس وہاں پہ تھی۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ پولیس والے کو عرض کرتے کہ میرے قدم کو دیکھتے جانا، میرے قدم کو دیکھتے جانا، جہاں میں قدم رکھتا جاؤں گا سونے کا ٹکڑا ہو جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، کیا فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کہ جس جگہ پہ میں قدم رکھوں گا اس جگہ پہ جو ہے سونے کا ڈھیر ہو جائے گا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ 10 قدم جو ہے خواجہ نظام الدین جو ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اور چلے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جہاں قدم رکھتے جاتے تھے وہاں سونے کے پہاڑ بنتا جاتا تھا، سونا بنتے جاتا تھا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں کہ اگر اپنی کرامت میں دیکھا دوں تو دنیا والے جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، کیونکہ زیادہ مالدار ہو جانے سے جو ہے اس کے ذہن کے اندر جو ہے گندی حرکتیں آنے لگتی ہے۔ اگر جب زیادہ مالدار ہو جاتا ہے تو گھر میں جو ہے رنگین ٹی وی لے کے آتے ہیں، رنگین جو ہے مطلب فرصت نہیں ملتی ہے، ہمیشہ گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ چھپ کے جو ہے مطلب اتنے بڑے کام کر لیتے ہیں کہ انسان جو ہے سمجھنے میں جو ہے اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ولی جو ہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔
تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ابھی جو ہے سنبھلنے کا وقت ہے، ابھی جو ہے سنبھلنے کا وقت ہے۔ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتی ہے کہ جو انسان سمجھدار ہوتا ہے، اگر اس کو ایک حدیث بھی سمجھا دے تو ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے، اور اگر نالائق ہوتا ہے، کم بخت ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے، تو اس کو لاکھوں حدیث بتا دو، حدیث کے دفتر کھول دو، لیکن پھر بھی وہ جو ہے باز آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، سوچے اور سمجھے، اور جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اتنے صراط مستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے با جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ الحمد للہ الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام صحابہ الکرام ابی بکر الصدیق وعلی الصدق الصواب۔ الحمد للہ الذي جعل يوم الجمعة إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى كل غالب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين،
وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الكلسرات. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہم گناہگار سیاکار بدکار ڈوبے ہوئے تیرے حبیب کی امت میں. اے اللہ ہم گناہگار سیاکار بدکار ڈوبے تیرے حبیب کی امت میں. اے اللہ پاک صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں درگزر فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں درگزر فرما. اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پاک پلسرات کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک پلسرات کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے علم والے ہیں اللہ سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک قرآن حدیث سے خوب خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بچہ قرآن پڑھا ہے اے اللہ پاک اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور سارے مسلمان بھائیوں کو اے اللہ پاک 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تمام مرحوم اور مرحومہ قبروں میں رحمت کی بارش عطا فرما. تمام والد اور والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی اور چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جھوٹ اور فریب اور چگلی وغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.